الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ یعنی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا تو اس پہ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب آپ فرما دیں نبی ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، یعنی حضور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ حضرت سنہ قول کچھ لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، اطاعت رسول اور محبت الہی کا موجب ہے یہ آیت۔ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے دیدار بحاجت اسرار سے خواب میں مشرف ہوا، آپ نے مجھ سے معلوم دریافت فرمایا، بشیر حافی جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم اسموں سے بلند مقام کیوں دیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نیکیوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو، اس وجہ سے اللہ نے مقام دیا ہے۔ ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، خود نیک اعمال کرنا۔ فرمائے نبی علیہ السلام جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کری، اور جس نے مجھ سے محبت کری وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سارے مشورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق گناہ کر رہی ہو، اس وقت حضور علیہ السلام کی سنت میں عمل پیدا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ یعنی جب فتنے پھیل جائیں، سنتیں زندہ نہ ہوں، چاروں طرف نفس نفسی ہوں، گناہ کر رہے ہوں لوگ، اس وقت حضور کی سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف کا قول ہے اگر کسی شخص کو تو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی میں چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن وہ عملاً اللہ کسی فرض یا نبی کسی سنت تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت باطل ہے، یہ اس کی کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے، دھوکہ چل رہا آج کل دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ بھی۔ تو آپ نے کسی بندے کو دیکھنا تو پہلے یہ دیکھنا ہے اس کی اللہ رسول کی اطاعت کتنی کرتا ہے، آیا یہ جو بڑا لیڈر ہے عالم دین بھی ہے یا نہیں ہے یا جاہل ہے؟ کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا وہ بندہ نہ رہنما بن سکتا ہے، نہ قائد بن سکتا ہے، نہ پیر بن سکتا ہے، نہ مفتی بن سکتا ہے۔ جو اللہ رسول کی نہیں مانتے ہیں وہ نافرمانی کہلاتے ہیں۔ اور جنید بغدادی قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا، کوئی بھی شخص اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے محمد مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع میں ہے۔ حضرت احمد احواری فرم کا قول ہے اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے، اور شریعت الاسلام میں فرمائے نبی ہے جس نے میری سنت کو ضائع کیا حضور فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا جو خلاف توقع تھا۔ وہ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کیس سنایا۔ آپ نے کہا اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ عقل مند کچھ دیوانے ہیں، جس کو تم نے دیکھا وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں شری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی نے ہمیں حکیم کا بتایا،
کہ اس حکیم کے پاس جاؤ کالا لے کر۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے دیکھتا رہا، پھر بولا یہ کسی عاشق کا کار نظر آتا ہے۔ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی، کیونکہ وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو چکے تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ کا قول یہ تجھ سے معلوم کیا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو کفر ہوگا، اور ہاں کہ اگر تو تیرے اندر عاشق کو جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں، اسی طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا، بس خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ یعنی بندہ بولتا ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو حال معلوم ہے ہمارا حال کیا ہے، کہ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حدوں کو توڑنا، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، آقا علیہ السلام کی دعائیں ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، نافرمانی کر کے اس کا حال ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے لیکن ہوتا وہ غلط ہے، لیکن اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی کام میں اتنا مشغول کر دیتا ہے، اس کو دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، کتنا بھی وہ کچھ کر لے۔ وہ حضرت سہل کا قول ہے، محبت الہی کی نشانی محبت قرآن ہے، حب خدا حب قرآن کی نشانی محبت نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور نبی کی سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت دنیا سے نفرت کا نام ہے، اور دنیا کے بغض کی نشانی یعنی دنیا سے نفرت کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ ابو الحسن زنجانی کا قول ہے، عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، آنکھ، دل، زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، زبان سچایا گہوارہ اور ذکر تسبیح کے لیے۔ چنانچہ اللہ فرماتا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت عبداللہ احمد بن عرب ایک جگہ گئے، احمد بن عرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ جناب احمد بن حفظ کہا تو یہ 5 چیزیں حاصل ہوں گی، تیرے فیض سے تیرا دل اللہ کی تصویر غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنایا جس میں تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اس سے اللہ کی تصویر سے روکا، اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے حجت دے دی۔ اب بات سمجھیں، یعنی گھاس کا توڑنے کے اوپر بتایا کہ تم مشغول ہو گئے توڑنے کے اندر، وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو گیا، تمہیں حاصل بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب سوچیں وہ دنیا دار لوگ جو دنیا ہی خالی سیر کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنا، وہ اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں دنیا کے اندر، حالانکہ وہ اتنا وقت دین کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں، اور نہ اتنا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ جب بھی بات آگی تو بولیں گے ہماری گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جب کہ وہ دنیاوی کام کے لیے ہوں گے، بے شمار لوگ گھوم رہے ہیں اس دنیا میں اس وقت، تو وہ کتنے غافل ہیں۔ فرمایا حجت قائم ہو گئی ہے، اور ان پہ بھی حجت قائم ہو گئی ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتے اور بس دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ شری سکتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی کے پاس پیسے ہوئے ستو دیکھے، میں نے پوچھا ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، یعنی کھانا کھاتا ہوں تو 70 تسبیح کم پڑھتا ہوں، اور ستو کھاتا ہوں تو زیادہ پڑھتا ہوں۔ 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سری سکتی نا داتا علی کے پیروں میں آتے ہیں، یعنی داتا علی اجمیری کے پیروں کے بھی پیر ہیں یہ، یعنی جو داتا حضور کے پیر ہیں ان کے بھی مرشد، ان کے مرشد حضور غوث پاک کے مرشدوں میں آتے ہیں۔ سری سکتی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور جہاں ماہ رمضان آتا تو مہینے میں صرف 1 مرتبہ کھاتے ہیں، بعض اوقات 70 دنوں تک کچھ بھی نہ کھاتے ہیں، اور جب کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے ہیں، اور بھوکے رہتے تو کبھی ہو جاتے ہیں۔ ابو العوا حماد اسفد رحمۃ اللہ 30 برس کعبے کے مجاور رہے، کعبے کی خدمت کرتے رہے، کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ حضرت عمر بن عبید 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، نماز جماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے،
اور جنازوں میں شرکت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو چور اور ڈاکو پایا۔ عمر ایک عمدہ جوہر نگینہ ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ تیار کرنا چاہیے، اور آخرت کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن میں مکمل اختیار حاصل کیا بغیر خزانے کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ قول ہے، ابتدائی ریاست میں یعنی عبادت کرنے میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی بھی آنکھوں میں پھیل لیتا، یعنی گرمائش پہنچاتا اس کی میں۔ ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، جس کے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ وہاں بھی منبع فرماتے ہیں، رب سے دعا مانگی میری رات کی نیند اڑا دے، اللہ نے دعا قبول کری اور انہیں 40 سال تک نیند نہیں آئی، اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حسن حلاج رحمۃ اللہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں بڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں دن اور رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی جو گوشت پاک داتا در کے مرشید ہیں، ابتدائی حال میں بازار میں جاتے، اپنی دکان کھول کے اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آتے۔ حفشی بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح نماز فجر ادا کری۔ لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ باوضو رہے، جب بے وضو جائے تو فوراً وضو کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر مسجد میں قبلہ رو بیٹھے اور حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے۔ یہ اللہ والے تھے جو ولی اللہ تھے، بڑے اللہ کریم کے پیارے بندے، ان کا یہ حال ہے عبادت کا۔ ہم بھی غور کریں، جو واقعہ ہم نے سنے اس کو ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں اور دہرائیں بار بار کہ میں نے کیا سنا تو پورے ہفتے کے اندر مجھے کتنا عمل کرنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو اس کا درس دیں